بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جو سبق اس کہانی میں ہے اسے سمجھ کر آپ اپنے بچے کو سکھائیں تاکہ آپ کے بچے فلم اور ڈراموں کے بےہودہ کہانی سے دور رہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ایک سچی کہانی ہے جس کہانی کو بیان کرنے والا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ عصر نماز پڑھنے کے بعد قبلہ رخ کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو کچھ ہی دیر بعد ایک غریب مسافر ہمارے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں ایک بھٹکتا ہوا غریب مسافر ہوں، میرے اندر بہت بھوک ہے اور میرے پاس پہننے کے لیے صحیح کپڑا بھی نہیں ہے اور گھر تک جانے کے لیے میرے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے، تو مجھے کچھ کھانا اور کپڑا اور گھر جانے کے لیے ایک سواری دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی دھیان کے ساتھ اس مسافر کی بات کو سننے کے بعد کہنے لگے، اے مسافر، میرے پاس دینے کے لیے ابھی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں میری بیٹی کے پاس جانے کا مشورہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کھانے کا کچھ ہو۔ تو وہ مسافر یہ سننے کے بعد تیزی کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ان کے گھر کی طرف روانہ ہوا اور پھر گھر کے پاس جا کر باہر سے آواز دی، اے رسول کی بیٹی ماں فاطمہ، میں بھٹکتا ہوا ایک غریب مسافر ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ کھانا دیجیے اور پہننے کے لیے ایک جوڑا کپڑا اور گھر تک جانے کے لیے ایک سواری کا بندوبست کر دیجیے۔ تو یہ تمام فریاد ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غور سے سنا، لیکن نبی کی بیٹی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اس وقت کھانے کے لیے نہ ہی کھانا اور نہ ہی پہننے کے لیے کپڑا اور نہ ہی سواری تھا، یعنی دینے کے لیے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ادھر ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس لاچار مسافر کو خالی ہاتھ کیسے لوٹاتے، لیکن ادھر دینے کے لیے بھی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آخر ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سوچ میں پڑ گئی۔ تو کچھ دیر سوچنے کے بعد ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فیصلہ کیا کہ اپنے گلے میں پہنے ہوئے جو ہار ہے اسے ہی اس مسافر کو دے دے گا۔ تو ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مسافر سے کہنے لگی، آئے مسافر، میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک ہار ہے، تمہیں میں وہ ہار دیتی ہوں تاکہ تم اس ہار کو لے کے بیچ کے اپنی ضروریات کو پورا کر سکو۔ پھر ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گلے سے اس ہار کو نکال کر اس مسافر کو دے دی۔ تو وہ مسافر بھی وہ ہار لے کے بڑے حیران ہو گئے کہ میری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے گلے کے ہار تک دے دیا، لیکن ادھر یہ مسافر مجبور تھا، تو وہ مجبوری کی حالت میں وہ ہار کو لے لیا اور پھر واپس اسی جگہ پر آیا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہوا تھا، اور آ کر کہنے لگے کہ اے رسول، آپ کی بیٹی کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا بلکہ یہ ہار دے دیا اور کہا کہ اسے تم بیچ دینا اور اسے بیچنے کے بعد جو تمہیں رقم ملے اس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کر لینا۔ تو پھر یہ تمام باتیں وہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے سارے صحابہ تھے وہ سارے سن لیا۔ تو یہ سننے کے بعد تمام صحابہ بڑے شاکڈ ہو گئے، حیران ہو گئے اور شرمندہ سے اپنے سر کو جھکا لیے، کیونکہ کوئی بھی ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھلا اپنی یوز کی چیز کون دیتا ہے، لیکن وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو اپنی ہار تک دے ڈالی۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس عمل نے تمام صحاباؤں کے چہرے پر ایک شرمندہ لایا۔ تو انہی صحاباؤں کے بیچ میں ایک صحابی جسے بالکل بھی یہ بات گوارا نہ ہوا، تو انہوں نے سیدھا کھڑا ہوا اور اس مسافر سے کہنے لگا، اے مسافر، تم اس ہار کو کتنی قیمت میں بیچو گے؟ تو وہ مسافر کہنے لگا کہ مجھے بس کھانے کے لیے اچھا کھانا اور پہننے کے لیے ایک جوڑا کپڑا اور گھر تک جانے کے لیے ایک سواری، اتنا دینے پر میں اس ہار کو بیچ دوں گا۔ تو وہ صحابی جو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانے کے لیے بہترین کھانا اور پہننے کے لیے ایک جوڑا کپڑا اور جانے کے لیے ایک سواری اور 8 سونے کا سکہ اور 100 درہم دوں گا۔ یہ سن کے وہ مسافر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ بے شک پھر میں یہ ہار آپ کو دے دوں گا۔ پھر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کے مطابق وہ تمام چیز اس مسافر کو دے دی اور وہ مسافر بھی بڑے خوش ہوئے اور اس ہار کو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ اور پھر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا، اے غلام، تم اس ہار کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور یہ انہیں دے دینا، اور پھر تم واپس کبھی آنا مت میرے یہاں، کیونکہ میں تمہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا ہوں، یعنی اس غلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیے۔ تو یہ غلام بھی بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر تمام بات تفصیل سے بتایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بات کو سننے کے بعد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام سے کہا کہ تم اس ہار کو لے کر میری بیٹی فاطمہ کے پاس جاؤ اور اسے دے آنا،
اور دے کر تم اسی کے پاس رہنا کیونکہ میں تمہیں اسے سونپ دیا۔ یعنی یہ غلام اب ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام ہو گئی۔ تو یہ غلام بھی بڑی خوشی کے ساتھ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس جا کر دستک دی اور پھر جا کر تمام باتیں ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر کے باہر سے تفصیل سے بتایا۔ تو ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سن کر بڑے خوش ہوئے اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی اور پھر اس غلام سے کہا کہ میں تمہیں آج سے آزاد کر دیا۔ یعنی یہ جو غلام ہے جسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا۔ اس غلام کو ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اب آزاد کر دیا۔ تو یہ غلام خوشی سے کہنے لگا، کیا یہ عجیب ہار ہے جس نے ایک غریب کی پیٹ بھروایا، ایک غلام کو آزاد کروایا اور ایک صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا دلوایا۔ تو اس کہانی میں کئی سارے سبق ہیں، لیکن ان تمام سبق میں ایک اہم سبق یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی ضرورت مند بھکاری ہو یا کوئی بھی ہو، ہاتھ پھیلاتے ہوئے ہمارے گھر آئے تو اسے خالی ہاتھ لوٹانا نہیں چاہیے۔ امید ہے کہ یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔